70,000 کے لگ بھگ لوگ تھے جو اس بستی میں آباد تھے، جن کو رب تعالیٰ نے منع فرمایا کہ اس سمندر سے جو ہے مچھلیاں نہیں پکڑنی ہفتے کے دن۔ ہفتے کے دن مچھلیاں زیادہ ہوتی ہیں، آزمائش تھی ان پر، باقی دنوں میں ذرا کم پیش ہوتی۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، ہفتے کے دن منع کیا گیا ہے نا، ایسا کرتے ہیں ہم، وہ کیا کرتے جمعے والے دن ہی وہاں پر جناب گڑھا کھود کے کنارے کے ساتھ چھوڑ دیتے، کہتے ہفتے والے جب مچھلیاں گزریں گی گڑھا بھر جائے گا، اتوار والے دن نکال لیں گے، لہٰذا ہفتے والی بات بھی پوری ہو جائے۔ تو یہ انہوں نے طریقہ نکال لیا، اس انداز میں ناشکری کی، اس انداز کے اندر میرے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ تو اب جس وقت یہ کیفیت بنی، اور ان کو سمجھانے والے کتنے لوگ تھے؟ یہ 70,000 تھے جو اس بستی میں رہتے تھے، انہی کے اپنے، غیر نہیں، کو باہر سے نہیں بندے بلائے تھے، انہی کے اپنے 12,000 لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ رب کا حکم مان لو، اب تو پہلے اتنے ذلیل ہو کر یہاں تک پہنچے ہیں، اب تو مان لو۔ کہا لو جی ہفتے کو منع کیا ہے، ہم کون سا کوئی ہفتے والے دن ایسا کرتے ہیں؟ ہمارے یہاں کئی لوگ اسی طرح دھوکہ دینے کی کوشش کر دیتے ہیں کہ نہیں جی ایسا نہیں، ایسا ہے، ہم ایسے نہیں کر رہے، ایسا کریں۔ بابا ہیلا کرنا اسلام میں جائز ضرور ہے، لیکن وہ جائز ہو، ایسے نہیں کہ انسان اپنی طرف سے اسلام کی کوئی نہ کوئی جو ہے نئی ایک نیا اصول وضع کر لے، ایسا نہیں ہے۔ کہا تو پھر کیا ہوا؟ فکل، اب انہوں نے تنگ آ کر، وہ 12,000 لوگ جو تھے، انہوں نے اپنے شہر کے اندر ایک دیوار کر دی درمیان میں۔ کہا یہ جو ماننے والے ہیں یہ ایک سائڈ پہ رہیں گے، جو نہ ماننے والے ہیں وہ ایک سائڈ پہ۔ کافی عرصہ گزر گیا، جو نہ ماننے والے تھے وہ باز نہیں آئے، وہ اس طرف آئے ہی نہیں۔ کہا کہ جو تم میں سے مان لے اس بات کو ہماری طرف آ جائے۔ جب کوئی نہ آیا تو حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کے اندر کسی نے کہا کہ دیکھیں تو صحیح اب وہ کرتے کیا ہیں، چھوڑا ہے کہ نہیں چھوڑا، ان کا بنا کیا؟ کسی نے پھر دیوار کے اوپر سے چڑھ کر جس وقت دیکھا تو وہ قوم بندر بن چکی تھی۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ میں نے 3-4 تفاسیر کا مطالعہ کیا آج ہی، تو میں نے وہاں پہ کسی مقام پر یہ نہیں دیکھا، اختلاف ضرور ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آج کے بندر ہیں، یہ نسل جو اب موجود ہے، یہ بندر اور خنزیر یہ انہی نسلوں کا بگاڑ ہے، ایسی کوئی جہت موجود نہیں ہے۔ جو اس کے بارے میں مستند روایات ملتی ہیں وہ یہ ہیں کہ ان کو بندر بنا دیا گیا، اور وہ اسی کیفیت کے اندر تڑپ تڑپ کر 3 دن تقریباً وہ تڑپتے پھڑکتے رہے، ایک دوسرے کو مارتے رہے، اور وہیں پر وہ قوم ہلاک ہو گئی۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، کا ذلیل بندر بنا دیا، بندر جیسی ان کی صورت بنی، مسخ کر دی ان کی صورتیں، اور وہ قوم وہیں پہ لڑ لڑ کے 3 دن کے اندر وہ مر گئی، اس کو ان کو فارغ کر دیا گیا۔ بابا اس پوری بات کا لب لباب کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو حکم دیا قرآن کے اندر، ہم اس کے فرما بردار بن جائیں، اس کو ماننے والے بن جائیں، ورنہ چہرے مسخ ہوتے دیر نہیں لگتی۔ اگر آج بھی ہم نہ دیکھیں ہمارے چہرے بگڑتے نہیں ہیں، پہلی قومیں گناہ کرتی ان کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا تھا۔ میرے حضور کی بارگاہ کے اندر ایک ایسا کیس آیا، آپ نے پہلے یہ روایت نہیں سنی ہوگی، حدیث پاک ہے کہ حضور کی ایک نا بابا تھا بڑی عمر کا، وہ اتنا کمزور اس کا جسم تھا کہ اس کا جسم کا ماس جو ہے ہڈیوں سے جڑا ہوا تھا، اتنا کمزور جسم اس کا، کمزور تھا، وہ بیمار تھا۔ کوئی عورت اس کے پاس قریب آتی تھی، وہ خوبصورت تھی، وہ اس پہ فریفتہ ہو گیا۔ جب فریفتہ ہوا تو دیکھ کر اس کا اندر مچلا، اور وہ خوشی کے مارے ذرا پھولا پھیلا، جسم اس کا تھوڑا سا رونق میں آ گیا، تو وہ اس کے پاس آتی جاتی تھی، تو اس نے اس کے ساتھ گناہ کر لیا، زنا کر لیا۔ اب جس وقت یہ جرم کر لیا ایسی کیفیت کے اندر بھی، حالانکہ اتنا کمزور جسم تھا، اب اس نے ایک صحابی کو بلایا، کہا کہ حضور کی بارگاہ میں جاؤ، جا کر میرے لیے حکم لے کے آؤ، میرے لیے حضور کیا حکم ہے۔ میرے حضور کی بارگاہ میں صحابہ آئے تو صحابہ کے لفظ سنیں اور دیکھیں کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں اور ان کا ایمان کیا تھا۔ گناہ انسان ہے نا، انسان سے ہی ہوتا ہے، لیکن توبہ کرنے کی بھی خسرت رب تعالیٰ نے اسی انسان کو دی ہے۔ تو کہا کہ حضور وہ ایک بڑا شخص ہے، اور وہ اتنا کمزور ہے، اتنا بیمار ہے کہ اس سے بڑا بیمار بندہ پورے مدینے میں کوئی نہیں، اس سے زیادہ کمزور بندہ پورے مدینے میں کوئی نہیں ہے۔ کہا وہ کتنا بیمار ہے؟ کہا حضور وہ اتنا بیمار ہے کہ اس کا پوری جو جسم ہے اس کا ہڈیوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اگر ہم اسے اٹھا کے بھی لے آئیں نا یہاں پر کسی طریقے کپڑے پہ رکھ کے، تو ہمیں خطرہ ہے کہ یہاں آتے آتے اس کی 4-5 ہڈیاں نہ ٹوٹ جائیں، اس کا جسم اتنا ناتواں ہے۔
میرے حضور اس کے لیے حکم ارشاد فرمائیں. میرے حضور فرماتے ہیں اب حکم تو یہ تھا کہ 100 کوڑے مارے جائیں. وہ بیچارے جس کا جسم کمزور بیمار ہی اتنا ہے, اس نے خود عرضی بھیجی حضور کی بارگاہ میں کہ حضور میرے لیے حکم ارشاد فرما دیں. میرے حضور فرماتے ہیں شاخوں کا بھرا ہوا ایک گٹھا لو, گچھا ہو دو جس کے اندر زیادہ ساری شاخیں ہوں, وہ ایک ہی اٹھا کر اس پر رکھ کے مارو, بار بار نہیں, کہ بس ایک ہی اٹھا کر وہ گچھا شاخوں کا بھرا ہوا ایک ہی بار اس پر ضرب مارو, رب تعالیٰ اس کے گناہوں کا کفارہ یہیں پہ پورا فرما لے گا.